الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجیے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں۔ معزز سامعین، ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ آمنت باللہ و بآیاتہ۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 متعین ہے، اس میں کسی کو کمی بیشی کا کوئی اختیار حاصل نہیں۔ شریعت اسلامیہ میں چاند کے اعتبار سے مہینوں کا اعتبار کیا گیا ہے، جیسے صاحب نصاب پر چاند کے اعتبار سے 12 مہینے گزر جانے پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوتی ہے، اور اسی طرح جس عورت کا شوہر وفات پا جائے تو اس کی عدت بھی 4 ماہ اور 10 دن ہے، اور جس عورت کو اب تک حیض نہیں آیا اگر اس کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت چاند کے اعتبار سے 3 مہینے ہیں، اور یہ مہینے قمری مہینوں کے اعتبار سے جو ہے معتبر ہوں گے۔ اور رمضان کے روزے بھی چاند ہی کے حساب سے رکھے جاتے ہیں، اور پھر عید بھی چاند دیکھ کر کے کی جاتی ہے۔ اسی طرح حج بھی ذو الحجہ کی 9ویں تاریخ کو ہوتا ہے، اور قربانیاں ذو الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخوں میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح محرم اور شب برات وغیرہ سب احکام میں چونکہ چاند ہی کا مہینہ معتبر ہے، اس لیے چاند کے مہینوں کا محفوظ رکھنا اور ان کا حساب رکھنا، ان کی ابتدا اور ان کی انتہا کا جاننا، یہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے فرض کفایہ ہے۔ مسلمانوں پر قمری حساب کی حفاظت فرض علی الکفایہ ہے۔ اگر سب مسلمان قمری حساب کو یعنی چاند کے حساب کو چھوڑ کر کے شمسی حساب، انگریزی مہینوں یا اور کوئی حساب اپنے لیے ٹھہرائیں گے جس سے قمری حساب ضائع ہو جائے تو سب مسلمان گنہگار ہوں گے۔ البتہ شمسی حساب کا استعمال حسب ضرورت جو ہے وہ جائز ہے۔ معزز سامعین، احادیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب چاند رمضان کا دیکھو تو روزے رکھو، اور جب عید کا چاند دیکھو تو روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ اور ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا ذکر کرتے ہوئے کہ روزہ اس وقت تک نہ رکھو جب تک کہ تم چاند نہ دیکھو، اور نہ روزہ اس وقت تک موقوف کرو جب تک کہ چاند کو دیکھ نہ لو۔ اگر ابر حائل ہو جائے، موسم ابر آلود ہو تو فرمایا کہ حساب لگا لو اور 30 دن جو ہے مکمل شمار کر لو۔ ایسے ہی حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو وقت کی علامت بنایا ہے، جب اسے دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب چاند دیکھو تو عید کرو، اور اگر تم سے چاند پوشیدہ رہے، چھپا رہے، دکھائی نہ دے باتوں کی وجہ سے، تو پھر اس صورت کے اندر حساب کرو اور 30 دن پورے کر لو۔ ایسے ہی حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا چاند دیکھے بغیر روزہ نہ رکھو، اور جب تک عید کا چاند نہ دیکھو روزے رکھتے رہو، اگر اس کے دیکھنے میں بادل حائل ہو تو 30 دن مکمل کرو۔ معزز سامعین، آج کے درس کی مضمون دعا یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
جب نیا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ پاکستانین چاند دیکھنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا ہمیں بھی ہر مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب رؤیت عام نہ ہو تو دونوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور اسی طرح دوسرے مہینوں کے چاند کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر 4 ذرائع جو ہے وہ پائے جائے، 4 ذرائع کے ذریعے سے چاند کی اطلاع جو ہے وہ پائی جائے۔ پہلا یہ کہ چاند دیکھنے والے 2 عادل شخص خود قاضی یا کمیٹی کے روبرو چاند دیکھنے کی گواہی دے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ چاند دیکھنے والے خود تو حاضر نہ ہو لیکن ان میں سے ہر ایک کی گواہی پر 2 عادل شخص گواہی دیں کہ ہمارے سامنے فلاں شخص نے چاند کی گواہی دی ہے۔ اور تیسری شرط یہ کہ کسی جگہ قاضی یا رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے صحیح ثبوت پر چاند کا فیصلہ کر دے اور پھر اپنے فیصلے کو 2 گواہوں کے سامنے مہر بند کر کے دوسرے شہر کی کمیٹی یا قاضی کو بھیجے، تو اس دوسرے شہر کے کمیٹی یا قاضی کو بھی پھر وہاں پر اپنے شہر کے اندر عید کا اعلان کرنا ہوگا یا رمضان کا اعلان کرنا ہوگا۔ اور چوتھی یہ کہ کسی جگہ سے چاند کی خبر یا قاضی کے فیصلے کے بعد اس کی خبر دوسرے شہر تک اس تواتر سے پہنچے کہ اس سے چاند کے ثبوت کا علم جو ہے وہ یقینی ہو جائے۔ ان میں سے اگر ایک ذریعہ بھی متحقق ہو جائے تو عید کے چاند کا ثبوت جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔